کل ہونا تھا پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش، لیکن کل پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش نہ ہو سکا، بلکہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کافی گرما گرمی وہاں پہ دیکھنے میں آئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عطا طارق واز سٹنگ ان پنجاب اسمبلی، لیکن کیونکہ وہ رکن نہیں ہے تو کہا گیا کہ جی ان کو باہر نکالیے. باہر جاتے ہوئے پھر نہایتی غیر مہذب قسم کے ہم نے دیکھے کہ انہوں نے اشارے بھی کیے، ایک ہاتھ میں قانون کی بک پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ اچھا یہ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس کو بلر کر دیا جائے، لیکن یو آر گیٹنگ دا پوائنٹ کہ یہ کیا کیا ہے. اور عطا طارق مطلب ہی از اے سیزنڈ پولیٹیشین، یہ توقع نہیں تھی. آنیسٹلی اسپیکنگ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ عطا طارق صاحب اکثر ہمارے شوز میں بھی آتے رہتے تھے، بات کرتے تھے اور بڑے مہذب ان کا انداز ہوتا ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک ہاتھ میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کیا انسان وہ بولے کہ ایک ہاتھ میں آپ کے پاس آئین پاکستان ہے، وہ آپ نے بلند کر رکھا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے آپ کیا اشارہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ اشارہ ہے جو ہم مطلب کسی کے سامنے کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ہم گریز کرتے ہیں کہ اس طرح کے اشارے، یہ نیشنل ٹی وی پہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو منع کرتے ہیں. یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں نہ آئے. یہ وہ چیز ہے جس کو گالی تصور کیا جاتا ہے. وہ جب ہم دیکھیں گے کہ ایک پولیٹیشین جو ہے وہ اسپیسیفکلی ایک ہاتھ میں آئین پاکستان اور دوسرے ہاتھ سے ایسا غیر مہذب قسم کے اشارے کریں تو آپ سوچیں کہ کیا بھلے اس کا کانٹیکسٹ کچھ بھی ہو، آپ کے پاس 10,000 توجیحات ہوں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ کسی بھی صورت میں جسٹیفائیڈ نہیں آتا تھا طارق صاحب کہ آپ اس طریقے سے آ کے کریں اور اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے، جبکہ آپ ممبر بھی نہیں ہیں وہاں کے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں. اور خدا را ویسے تو ممبرز ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کیا اشارے کرتے رہتے ہیں، لیکن آئین پاکستان ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں یہ، کیونکہ آپ کو ہمیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹی وی کے سامنے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. آپ ایک عرصے سے ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور آپ نے کافی ساری چیزوں کا سامنا بھی کیا ہے، اور آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ آپ کو سب اندازہ ہے. لائک ہیلنگ فرام اے گڈ فیملی، فرام اے نوبل فیملی، اور اس کے بعد مطلب آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی چلے ہوتی ہیں کہ چلیے جی آپ ٹی وی پہ بھی آئیں گے، مہذب بات کریں گے. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیسا غیر مہذب قسم کا اشارہ جو ہے وہ دیا، ایک ہاتھ میں آئین پاکستان. آپ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے؟ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نسلوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ میٹنگ کریں فورن ڈیلیگیشن سے، کوئی ہائی لیول کے، اور وہ آپ آ کے اس کے ساتھ بیٹھیں اور وہ آپ کو پکچر دکھائے آپ کی کہ یہ جی واجی واہ کیا زبردست آپ اشارہ کر رہے تھے، تو کیا پھر ہماری سب کی کیا عزت ہو جائے گی؟ تو بہرحال اوور آل سچویشن جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب رہی، اور کیا صورتحال جو ہے وہ بنتی دکھائی دے رہی ہے. بجٹ بھی نہیں پیش ہو سکا. تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بجٹ تو پیش ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں ہو سکا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے عطا طارق صاحب کا یہ جو ایک اشارہ تھا وہ بڑا ہی نامناسب آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. اور ویسے پارلیمنٹیرین سے اگر پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن سیاستدانوں سے اس طرح کی چیزوں کی توقع نہیں کی جاتی. تو آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پہ انیشلی؟ میں جی اتنی گھٹیا حرکت پہ کامنٹ کیا کروں، لیکن میں آپ کی بات پہ اگر برا نہ مانیں، السلام علیکم آپ کو بھی اور آپ کی آڈینس کو بھی، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی بات پہ کہ آپ نے کہہ دیا جی بڑے سیزنڈ ہیں. کون سے سیزنڈ ہیں؟ یہ کیا سیزن ہے؟ یہ سارے کے سارے سیزنڈ ہیں چوری کرنے میں. یعنی کہ آپ مجھے بتائیں پرائم منسٹر سے لے کے عطا طارق کے خلاف بھی کوئی مقدمہ ہے، ان کے خلاف بھی کوئی کرپشن کی ایف آئی آر ہے؟ ابھی تو موقع ہی نہیں ملا ان کو. یہ ان کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن ان کے خاندان میں ججز کو بریفکیس دینے کے بڑے مشہور واقعات ہیں. وہ پروون ہے سر، ساری دنیا کو پتا ہے کہ کوئٹہ کے ججز کے ساتھ کیا کیا تھا ان کے والد دادا نے. مطلب یہ تو دیکھیں یہ ہے کیا چیز، ٹبر ہے کیا؟ اچھا بتائیں، وہ سیسیلین مافیا کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا، ان کو نہ سپریم کورٹ کے جج نے بائی اپنی ججمنٹ میں لکھا، نہ ان کو کسی قانون کی فکر ہے، نہ ان کو کسی تہذیب کی فکر ہے، نہ ان کو کسی قوم میں کسی چیز کی فکر ہے. ان کو فکر کس چیز کی ہے؟ یعنی کہ اتنی کوئی غریبی حرکت کی ہے. ایروگنس دیکھیں، ایروگنس ہے نا، اسے کہتے ہیں نا ایروگنس تو ہر ایک کو لے ڈوبتے. علی زیدی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اور میں تو یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، I fail to understand. پوری حکومت جو ہماری گئی تھی، میں ہر وقت یہ سوال پوچھتا ہوں، یہ سارے کے سارے مہنگائی مارچ کر کے نکلے ہوئے تھے. بالکل ایسے ہی. کیا یہ پیپلز پارٹی وہ کراچی سے نکلے تھے، بلاول صاحب ٹرک کے اوپر چڑھ گئے مہنگائی مارچ؟ کیا یہ مریم اور وہ جو جعلی چیف منسٹر ہے پنجاب کا، پرائم منسٹر کا بیٹا، چاہے وہ ہو، کیا خالد مقبول صدیقی صاحب، میں میٹنگ میں بیٹھا بھائی جی مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، مجھے سمجھا دیں
کہ ہم سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اور یہ آ کے انہوں نے کیا کیا قوم کے ساتھ. آپ صرف اندازہ لگائیں انہوں نے کیا کیا قوم کے ساتھ. اچھا سونے پہ سہاگا یہ ہے, ذرا یہ 2-3 چیزیں بالکل بہت ضروری ہیں کہ میں بتاؤں, آپ کی یوز کروں, اپرچونٹی ہے. جی جی دیکھیں جو چیزیں انہوں نے ہمارے جو اپنے ٹارگیٹس تھے وہ ٹارگیٹ ہم نے کیا سیٹ کیے تھے اور اچیو کیا کیے. کووڈ حالات, گلوبل انفلیشن, ساری دنیا کو ملا کے, مجھے پتا ہے کہ اکانومی پہ آپ کا شو نہیں ہے لیکن ٹارگیٹ ہمارا تھا 4.8% جی ڈی پی گروتھ کا, اچیو ہم کر گئے 6%. زراعت کا, ایگریکلچر گروتھ کا ٹارگیٹ تھا 3.5%. اچھا اچیو کر گئے. انہی کے ابھی جو فگرز آ رہے ہیں نا, ابھی تو ہماری حکومت کی پچھلی حکومت کے آ رہے ہیں نا, اچیو ہم کر گئے 4.4%. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. انڈسٹریل گروتھ 6.6 تھی, ہم اچیو کر گئے 7.2. سروسز سیکٹر جو ہوتا ہے یعنی کہ اس میں 4.7 ہم کر گئے 6.2. ہر چیز میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ سوال اٹھائے کوئی. اچھا ویسے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے علی زیدی صاحب, اس وقت جب آپ لوگوں کی حکومت تھی نا اس وقت بات ساری یہ ہے کہ یہ انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں, معیشت ترقی کری تھی, جی ڈی پی گروتھ بہت زیادہ تھی, لیکن ایک چیز پہ جس پہ ہم آواز اٹھاتے رہے, اب تو عوام سفر ہی کریں, وہ تھا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. یعنی کہ سرمایہ دار ترقی کر رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, نیچے غریب اسی طریقے سے سفر کر رہا تھا, اب مزید کر رہا ہے, پہلے بھی کر رہا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں. ترقی کا ہم یہی مطالبہ کرتے تھے, ہم یہی بات کرتے تھے کہ بھائی معیشت ترقی کریے, کم از کم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک لائیں تاکہ سب لوگ واہ واہ کریں کہ واقعتاً یہ سب کچھ ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ اگر اب غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا تو میں, اور بڑے سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں, مطلب میں کوئی ایکسیپٹ یہ نہیں کروں گا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور تسلیم بھی کی ہیں کئی دفعہ. یعنی کہ خان صاحب تو بالکل ہی وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی, کئی چیزوں میں کہہ چکے ہیں. آپ بھی چھوٹی سی تسلیم کر لیں. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ 70 سال کے بعد جب چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں نا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ میں ٹائم لگتا ہے. اس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ہی احساس پروگرام شروع کیا گیا. اسی احساس پروگرام کے تحت پوری اکانومی کو کا پہیہ تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا. اسی احساس پروگرام کے تحت وہ جو 12,000 روپے مہینے کے دینے شروع ہوئے تھے کووڈ کے دوران ان لوگوں کو جو ڈیلی ویجز اور غریب لوگوں کو, یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ میں ٹائم لگتا ہے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ مطلب اس وقت کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی, میں آپ ہی کی بات کو آگے سے بڑھاوا دے رہی ہوں کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ بڑی بڑی انڈسٹریز جو کہ کما رہی ہیں جیسے ایپٹما وغیرہ, اور یہ کہا گیا تھا کہ بھائی آگے بھی اپنی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرے تاکہ وہ جس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی ہم بات کریں ایٹ لیسٹ وہ تو محسوس کر سکیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک طبقہ آ جاتا ہے وہ احساس پروگرام والا, ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا طبقہ ہے اور اس کے لیے عمران خان صاحب نے سوچا بھی تھا, بہت سے پلانز تھے جن پہ کام کر رہے تھے. ثانیہ نشتر صاحبہ نے بڑا کمنڈیبل کام کیا. میری آخری بات سنیے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آپ کو یاد ہوگا میرے خیال میں آپ ہی کے پروگرام میں ایک مارننگ شو میں بیٹھ کے, آپ کے ہی پروگرام تھا if I'm not mistaken, ہم نے فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہونے کی بات کی تھی اور لوگوں کی روڈ پہ بات کی تھی بیکاز انرجی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی, تباہی ہو گئی تھی وہاں لوگ نوکری پچھلی حکومت میں. اور وہی آپ کے ہی پروگرام میں بات ہوتی رہی ہے کہ فیصل آباد میں امپلائمنٹ آسمان پہ چلی گئی ہے کیونکہ لوگ نہیں مل رہے تھے وہاں, اتنے آرڈرز تھے. تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا تو یہ پورا سائیکل ہے نا. جب سرمایہ کار یا ایکسپورٹر کو آرڈرز آتے ہیں وہ اپنی فیکٹری ایکسپینڈ کرتا ہے یا لوگوں کو زیادہ رکھتا ہے, وہی لوگ پھر فیکٹری میں کام کرتے ہیں, وہی لوگ باہر جا کے دودھ دہی کی دکان سے پھر سودا خریدتے ہیں اپنے محلے کی, وہی والے کا بزنس دکان والے کا بھی بڑھتا ہے, وہ دکان والا آگے جو مال خریدتا ہے وہ اس سے بھی بڑھتا ہے. پورا ایک سائیکل ہوتا ہے, اکنامک سائیکل ہوتا ہے. تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ میں ٹائم لگتا ہے. اٹس ناٹ امیڈیٹلی جو آپ نے سیڈ لگانا ہے تو سیڈ سے لے کے پھل دینے تک درخت میں ٹائم چلتا ہے. اچھا جی, تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا علی زیدی صاحب. جو ہم بیانات کی بات کر رہے تھے اور خاص طور پر جو سلپ آف ٹنگ ہو یا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا ہو, تو مفتاح اسماعیل صاحب ان سے جب کچھ سوال پوچھا گیا کنفیکشنری سے متعلق یا ان کے بزنس سے متعلق تو ان کا کیا ری ایکشن تھا, وہ ذرا دکھاتے ہیں پہلے اپنے ناظرین کو. سوشل میڈیا پہ آپ کی وہ کمپنی کے حوالے سے ٹیکسیشن کے حوالے سے چل رہی چیزیں کہ وہ 3% تک ریڈیوس کر دیا سیل ٹیکس, تو اس حوالے سے
चले एटलीस्ट ही रियलाइज्ड ही रियलाइज्ड, लेकिन बहुत सारी जगहों में देखा है कि रियलाइज्ड अर्लियर, ही शुड हैव रियलाइज्ड अर्लियर कि वो कहाँ पे हैं। साफी उसे हमने देखा कि बहुत सारे मतलब शहबाज गिल साहब भी खैर वो तो जस्टिफाई करने लग जाते थे ना कि मैंने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया और उसकी क्या लुग़वी मायने है जो कि इसमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खैर ज़ैदी साहब आप देख रहे थे, आपको नहीं लगता कि बेचारे परेशान हैं, इनको समझ भी नहीं आ रही क्या इशारे कर रहे हैं, क्या ज़बान बोल रहे हैं? देखिए 3 चीजें मुझे लगती हैं। परेशान है, परेशान होना भी चाहिए बिकॉज उन्होंने कर दिया। वैसे भाई साहब 13.5 साल बैठ के टीवी के ऊपर झूठ बोलते रहे कि ये तबाही हो गई इकोनॉमी की, और अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर जाते रहे। याद रखें, ये आप भूलना जाए कि इनकी अपनी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो किधर चले गए, और ये कॉन्स्टेंटली टीवी पे बैठ के अवाम के सामने झूठ बोलते रहे कि जी पता नहीं क्या हो रहा है। जहां तक आपने क्लिप दिखाई, मैंने ये देखी थी, मैं बात नहीं करना चाह रहा था लेकिन मेरे ख्याल में उठावन नजर आती है इसमें, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। I'm sorry ज़ैदी साहब, we couldn't get your point, आप क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा कि ये क्लिप के बारे में मैंने देखा था रात को, जब आप वो बात कर रही थी, इससे पहले आप लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब और इशारे का, मेरे दिमाग में आया मैं इस पर बात करूं। मैं बात नहीं करना चाहता लेकिन आपने दिखा दिया, तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसमें घर की उठावन समझ आती है, सोच क्या होती है इंसान की। अच्छा, आप अपब्रिंगिंग की बात करते हैं। ये ज़ैदी साहब का तज़किया था, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अली ज़ैदी साहब साबिक़ वज़ीर मौजूद थे और वो अपना तबसरा भी दे रहे थे और तज़किया भी दे रहे थे तमाम सूरत हाल पर, और साथ में उन्होंने जो साबिक़ा हुकूमत गुजरी है फिर उसमें जो GDP की ग्रोथ थी उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की, सो वो आपके सामने। अच्छा, वैसे बात यह है कि अल्फाज का इस्तेमाल हर किसी को ठीक करना चाहिए, और ख़ास तौर पर आजकल जो हम ट्विटर पर जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और ज़रा सा इख्तलाफ राय हो जाए टीवी चैनल्स पर बैठ के, जिस तरह से शहबाज गिल साहब का तज़किरा आपने किया था, वो तो सरेआम जो अल्फाज कह रहे थे अपने एक रुकन को, मेरे ख्याल में कोई अक़लियती रुकन थे, उनके बारे में जो ज़ुबान थे वो क्लिप सबके सामने। ओवरऑल एहतियात करनी चाहिए, ये बनता नहीं है। लोग आपसे देखते हैं, मतलब ये जो चमाटे मार रहे होते हैं उसमें फिर असेंबलियों में, वो भी एक अलग चीज़ है। आप देखिए क्या हमारा ये पॉलिटिशियंस हैं, लोग आपको देख के सीखते हैं, आप किसी न किसी के तो रोल मॉडल होंगे ना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।